اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملک احمد حسین دھیر صاحب، سائفر کیس میں جو ہے عمران خان ضمانت منظور ہوئی ہے، کیا لگتا ہے کب تک وہ رہا ہو جائیں گے؟ عمران خان کو پھنسایا گیا ہے. آپ کی ساتھ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی جگہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. عوامی لیڈر آپ کو مانا جاتا ہے، عوام کو آگے فیوچر میں کیا سہولیات مہیا کر رہے ہیں؟ اپنے حلقے کے نوجوانوں کو باہر بھجواؤں گا. میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نوکریاں دلوا سکتا ہوں. فیوچر میں اگر آپ کو پی ٹی آئی آفر دیتی ہے، کیا ان کے پاس؟ آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں بی جے پی کے ساتھ الیکشن لڑوں؟ خدا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، بچوں کو پیار، بڑوں کو سلام. اسامہ ریاض ورک ہے میرا نام. ناظرین، ہمیشہ سے ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ ہم آپ کو ایک مشہور شخصیت سے ملوائیں. اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملک احمد حسین دھیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ملک صاحب؟ ٹھیک ہے اللہ. ماشاء اللہ. امیدوار ایم این اے کے الیکشن لڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون سے، تو کیا لگتا ہے جیت کس کی ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو فائنینشیل کرنچ ملک میں آیا ہوا ہے اور جو ملک جو ہے اس وقت کرائسس میں آیا ہوا ہے فائنینشلی، تو اس کو اس گرداب سے اگر اس وقت کوئی نکال سکتا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہیں. اور وہ ہماری آخری امید ہیں، اور صرف ہماری نہیں، اس غریب کی آخری امید ہیں جو اس وقت زندہ درگور ہو چکا ہے مہنگائی کی اس جنگ میں. تو اس لیے کہ 2017 میں آپ نوٹ کر لیں، 16-17 میں یہ وہی میاں نواز شریف تھے جنہوں نے اس وقت لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی، جنہوں نے موٹر ویز بنائے تھے، جنہوں نے سی پیک شروع کروایا تھا جس کو بعد میں روک دیا گیا، اور آج سی پیک وہ جاری ہوتا تو اس وقت ہم آئی ایم ایف کے قرضے سے بھی مطلب بری ہو چکے ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف از دا لاسٹ ہوپ فار دا پور آف پاکستان، اور وہ یہ الیکشن جو ہے انہی کے نام ہم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ فتح کی نوید میں آج آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا ملک جو ہے وہ شاید سنبھل نہ سکے. جی ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ سائفر کیس میں جو ہے عمران خان جو ہے وہ اس کی ضمانت منظور ہوئی ہے، کیا لگتا ہے کب تک وہ رہا ہو جائیں گے یا ہوں گے بھی صحیح یا نہیں؟ دیکھیں، میرا تو یہ ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان کو پھنسایا گیا ہے. اچھا. اور پھنسانے والے ان کے اپنے ہیں جو ان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھتے تھے. اور میں نے عمران خان صاحب کو اس وقت کہا تھا کہ آپ جو انقلاب کا نعرہ لے کے آئے ہیں وہ آپ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکیں گے کہ آپ کی ساتھ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی جگہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. آج وقت نے ثابت کیا، اس وقت عمران خان صاحب نے ان کو پریفر کیا اور ہمیں دھکا دے دیا. ہمارے نہ کوئی کام ہوئے، نہ ہمیں انہوں نے ان کے کہنے پہ چیئرمین لگائے، سب کچھ کیے، انہیں ڈپٹی وزیر اعظم بنایا ہوا تھا ساؤتھ پنجاب کا، اور ہمیں بالکل فارغ کر دیا. آج انہی لوگوں نے بیانات دے کے ان سے علیحدگی اختیار کی ہے. وہی لوگ جو ہیں جیلوں سے چھوٹے ہیں، پھر جیلوں میں گئے ہیں، اور پتہ نہیں ابھی بھی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں ان کی پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی. اور وہ کب تک ہائی جیک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی وہ پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈی ٹریک ہوئے، ان کو پھنسایا گیا، اس طرح پھنسایا گیا کہ ان کے منہ سے کہلوایا گیا کہ سائفر جو ہے اس کو شو کرایا گیا. ان کے ہاتھ میں کس نے دیا وہ پیپر سائفر کا؟ سائفر کے بارے میں تو شاید وہ جانتے ہی نہیں تھے. تو جنہوں نے ان کے ہاتھ میں سائفر دیا ان کو پکڑا کے لہروایا، آج ان کو وہ اللہ رحم کرے سزائے موت یا اپنا عمر قید تک تو لے گئے ہیں، اور کہاں تک لے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا برا ہوا، اس ملک کے نقصان میں ہوا اور سازش کے تحت ہوا، لیکن اب جو کر چکا ہے ظاہر ہے اس کا انصاف تو ان کو ملنا چاہیے. اور اگر ان کو ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں اور ان کو ہم کہیں کہ یہ اگر حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی جائے تو پھر میرا خیال ہے اس سے بہتر ہے بی جے پی کو دے دیں. عوامی لیڈر آپ کو مانا جاتا ہے، عوام کو آگے فیوچر میں کیا سہولیات مہیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اپنے حلقے کی بات کروں یا میں حلقے کی دیکھیں میرے حلقے میں یہاں پہ وزیر اعظم رہے. وزیر اعظم نے جو سب سے بڑا کام میرے حلقے میں کیا وہ یہ کیا کہ باغوں میں پکی سڑکیں بنوائیں. آپ کو پتہ ہے باغ میں جو پکی سڑک بنتی ہے وہ وہاں ایک باغ میں ایک کھوڑی ہوتی ہے، چھوٹا سا کمرہ جہاں صرف آم کی پیٹیاں رکھی جاتی ہیں. اربوں روپے کی باغوں میں پکی سڑکیں بنائیں، غریبوں کی گلیاں پکی نہیں کروائیں، غریبوں کو سیوریج لگوا کے نہیں دی. اب غریب جو سڑک تک جاتا ہے وہ سائیکل کندھے پہ رکھ کے بارش میں جاتا ہے.
میں نے جو آیا تو میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنے علاقے کی 40% گلیاں میں نے پکیاں کروائی ہیں. اب وہ 60% رہ گئی ہیں, اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں وہ پکی کراؤں گا. پہلا میرا مشن یہ ہے. اب آپ کہیں گے گلیوں نالیوں والا ہے, میں گلیوں نالیوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں غریب کے دل کے بہت قریب ہوں. دوسرا میرا مشن یہ ہے کہ میرے حلقے میں نوکریاں نہیں دے سکا میں پچھلے دور میں, کیونکہ جب میں ایم پی اے تھا تو میرے اوپر گیلانی صاحب تھے, وہ تلوار لٹکی رہی, وہ کام نہیں کرنے دیتے تھے. جب میں ایم این اے تھا تو اوپر شاہ محمود قریشی صاحب تھے, جو پھر نائب وزیر اعظم جن کو کہا جاتا تھا پاکستان کا, انہوں نے ایک نوکری بھی نہیں لینے دی. اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ گیلانی ہے, نہ بوسن ہے, نہ شاہ محمود قریشی ہے, نون لیگ میں اکیلا ہوں. اللہ کی مہربانی سے اللہ نے کامیاب کیا تو میں ٹیکنیکل ٹریننگ کے 6 مہینے کے کورس کروا کے اپنے حلقے کے نوجوانوں کو باہر بھجواؤں گا. اور میں میاں نواز شریف صاحب کو کہوں گا کہ اب میں نے بننے کے بعد اگر مجھے کوئی وزارت بھی دینی ہے تو مجھے اوورسیز کی دیں, اور اگر کچھ بھی دینا ہے تو میں ایسا عہدہ لوں گا جس سے میں لوگوں کو باہر بھجوا سکوں. اب میں اپنے نوجوانوں کی نوکری کے لیے اپنے آپ کو آگے بیچ دوں گا. بے روزگاری ختم کریں گے. بے روزگاری ختم اس لیے کروں گا کہ اب بھوک اتنی بڑھ چکی ہے, غربت اتنی بڑھ چکی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ میں ان کو اپنا بچہ سمجھتا ہوں, اپنا چھوٹا بچہ تو میں شاید بوڑھا لگوں, میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں جو نوجوان ہیں. تو ان سب کو میرا ارادہ ہے کہ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ یعنی ڈیولپمنٹ کے کاموں کے جال بچھوائے ہیں, اس دفعہ میری پوری توجہ ان کو نوکریاں لے کے دینے میں ہوگی. اوورسیز میں لے دوں یا انڈسٹریز میں لے دوں, ٹیکنیکل ٹریننگ کے ذریعے میں سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نوکریاں دلوا سکتا ہوں ٹیکنیکل ٹریننگ کے ذریعے. مہنگائی تو ہر دور میں رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے اوپر آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا, مطلب دیکھیں ایک مطلب انسکلڈ بندے کے ہاتھ میں آپ حکومت دے دیں گے نا, اور وہ انسکلڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب میں جذبے میں کمی نہیں تھی. میں بدتریفی نہیں کر رہا, میں انہیں چھوڑ آیا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آج انہیں گالیاں دوں. ان کے جذبے میں کمی نہیں تھی, وہ تقریر کرتے تھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, لیکن ان کے دوستوں نے انہیں مروا ڈالا. وہ آدھے نا سرائکی میں آدھے کرنا دے کچین, انہوں نے ان کے کہنے میں آ کے نا اپنے بھی خواب توڑ دیے, غریب کے بھی خواب توڑ دیے, ہمارے بھی خواب توڑ دیے. اور ان کے کہنے میں آ کے آج خود بھی جو ہے وہ کوٹڑی کے قریب گئے بیٹھے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اس غریب, میں وہاں سپیچ جو میں نے کی نا, دوسری سپیچ جو اسمبلی میں میں نے کی, میں آپ کو سنوا سکتا ہوں. میں نے کہا خان صاحب ہم یہاں پہ ایجوکیشن ریفارمز کرنے آئے تھے, ہیلتھ ریفارمز کرنے آئے تھے, بیوروکریسی کا اسٹرکچر ٹھیک کرنے آئے تھے, پولیس ریفارمز کرنے آئے تھے. آپ کو ان لوگوں نے اس ریفارم سے ہٹا کے آپ کو اپوزیشن کے پیچھے لگا دیا ہے کہ آپ اپوزیشن کے گلے پڑ جائیں. آپ اپوزیشن سے کام لیتے لیتے یہ سب کچھ بھول جائیں گے اور غریب کو ڈیلیور نہیں کریں گے اور ایک دن پچھتائیں گے. آج عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے پچھتا رہے ہوں گے اور احمد حسین ڈیڑھ کی باتیں یاد کر رہے ہوں گے. اچھا, آپ نے پی ٹی آئی سے بھی الیکشن لڑا, پی ایم ایل این سے بھی لڑا اور پی پی سے بھی لڑا. فیوچر میں اگر آپ کو پی ٹی آئی آفر دیتی ہے, کیا ان کے پاس جائیں گے؟ آپ کے خیال میں بی جے پی سے الیکشن لڑوں؟ اس سے بہتر میں سیاست چھوڑ دوں گا. اچھا, ہاں جی, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا دوسرا نام بی جے پی ہے. ناراض نہ ہوئیے گا, میرا اپنا ضمیر ہے. جو میری فوج پہ, دیکھیں میں وہ واحد ایم این اے ہوں جس نے یونینیمس قرارداد منظور کرائی تھی. چیف آف آرمی سٹاف کے آنے پہ میں نے یونینیمس قرارداد فوج کے حق میں. دیکھیں فوج کے لوگ شہادتیں دیتے ہیں, ہم لوگ صبح جاتے ہیں, رات کو بیگم کے گوڈے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے ہے وہ جاتے ہیں رات کو شہید ہو کے آتے ہیں. ان کی جو ایک دن شادی ہوتی ہے, دوسرے دن وہ دلہن جو ہے وہ بیوہ ہوئی بیٹھی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے. اور ان شہیدوں کے اگر آپ کہیں کہ ان کے اوپر جنہوں نے حملے کیے, جنہوں نے ان کی تنصیبات پہ حملے کیے, جنہوں نے ان کے فوٹو جلائے, ان کی پارٹی میں الیکشن لڑوں, اللہ وہ برا وقت نہ لے آئے. اب میں وہی کہوں گا کہ آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں بی جے پی کے ساتھ الیکشن لڑوں. خدا کے لیے میں تو نوجوان نسل سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں. خدا کے لیے, یہ آپ کو بھڑکایا گیا ہے, آپ کو پلانڈ کر کے آپ کی فوج کے خلاف کیا گیا ہے. یہ فوج شہادتیں دینے والی ہے اور جرنیل میں اور سپاہی میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی سیاچین پہ جاتا ہے, وہ بھی سیاچین پہ جاتا ہے. اور سیاچین پہ یہ حالت ہوتی ہے کہ وہاں اگر آپ بازو باہر سردی میں نکالیں نا تو آپ کا بازو سن ہو جائے نا تو بازو کاٹنا پڑتا ہے.
اور ایک دفعہ ایک فوجی جو تھا وہ ایسے بیٹھا تھا اور اس کی آگے کیپ گرنے لگی تو اس نے کیپ گرنے کے لیے آگے ہوا تو یہاں گولی لگی اس کے. مطلب وہ اتنا سخت سنگین ہے, اور 41 ڈگری وہاں پہ ہوتا ہے, ٹیمپریچر ہوتا ہے. اور آپ خدا کے لیے پاک فوج کو برا بھلا نہ کہیں, چاہے وہ چھوٹا افسر ہے چاہے بڑا افسر ہے, اور ان کے درمیان تفریق بھی نہ سمجھیں. اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں الیکشن لڑنے سے بہتر ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں, تو یا آپ پی ٹی آئی کو لے آئے تو پھر ملک چھوڑنا پڑے گا. جی بہت شکریہ. یہ تھے ملک احمد حسین ڈھر صاحب. تو ناظرین آپ نے گفتگو سنی. اگلے پروگرام کے لیے اسامہ ریاض ویرک کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.